اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے لیے، عالم انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں نبی بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے مقامات پر مختلف لوگ آتے رہے، اور ہر نبی کو جو پیروکار میسر آتے رہے وہ اس نبی کی امت کہلائی۔ اور امت بھی دو معنوں میں ہے کہ ہر نبی کے دور میں جو بھی لوگ موجود تھے وہ امت تھے، لیکن ان میں سے کچھ وہ امت تھی جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو قبول کر لیا، اور کچھ وہ امت تھی جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ جنہوں نے قبول کر لیا وہ امت اجابت کہلائے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت کہلائے۔ کسی کے ساتھ کوئی ایک شخص مسلمان ہوا، کسی کے ساتھ چند لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ کے بعد 60 لوگ یا ایک روایت کے مطابق 80 لوگ مسلمان ہوئے 950 سال بعد۔ اللہ اکبر! ان نبیوں نے بھی کام جاری رکھا، روکا نہیں۔ اب آپ حضرت نوح علیہ السلام کو ہی دیکھ لیجئے کہ اگر 60 آدمی 950 سال میں اسلام قبول کرتے ہیں اور ان کی امت بنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہر 15 سال میں ایک شخص مسلمان ہوا ہے۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ 15 سال کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو رہا، لیکن دعوت کا عمل جاری۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گیا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی بنایا، اور ساتھ آپ کی نبوت اور رسالت کا جو تصور ہے وہ بھی عالمگیر کر دیا۔ وہ محدود نہیں رہا، نہ وہ کسی علاقے کے لیے محدود رہا، نہ وہ کسی خاص زمانے کے لیے محدود رہا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب قیامت تک کے لیے نبوت اور رسالت چلے گی تو وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ لہذا قیامت تک جو امت ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ ان میں سے جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، یہ امت اجابت ہو گئی۔ اور جنہوں نے قبول نہیں کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے بعد ہوئے، قیامت تک وہ ساری کی ساری آپ کی امت دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری حیات طیبہ جتنے بھی لوگ تھے سب کو آپ دعوت دیتے رہے، مشرکوں کو بھی دعوت دیتے رہے، عیسائیوں کو بھی دعوت دیتے رہے، یہودیوں کو دعوت دیتے رہے۔ مقصد یہی تھا، کوشش یہی تھی کہ سب مسلمان بن جائیں، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اتنا افسوس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اگر لوگ مانتے نہیں تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ تو ایسے ہیں جیسے اپنے آپ کو آپ ہلاک ہی کر ڈالیں گے، کیوں اتنا افسوس کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی اسوہ چھوڑ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ جو دعوت کا کام تھا وہ امت کے ذمے لگا گئے۔ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو لوگ موجود نہیں ہیں۔ اب وہ قیامت تک جو بھی آئیں گے ان تک پہنچانا میرا اور آپ کا ذمہ ہے۔